الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسول۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ایک آیت جو کہ ابھی میں نے تلاوت کی اور سورہ احزاب کی وہی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی تم اگر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو تو ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک حدیث جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں ملتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، یعنی خیرکم آ گیا تو بہترین یعنی ٹاپ آف دا ٹیبل، بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ یہ کورس ہو رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا سیریس آپ اس طرح لیں کہ اس میں دونوں چیزیں آپ کو بیک وقت مل رہی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن حکیم ظاہر ہے سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سکھائیں گے بھی۔ اس طرح بھی کچھ دیر پہلے یہ بات واضح ہوئی کہ حق کو پہچاننا ایک چیز ہے، پھر آگے حق کو پہنچانا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے اس کو آگے پھیلانا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ دینی ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے اس کے لیے۔ سیکنڈلی، اسی قرآن حکیم میں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا کئی مقامات پہ ہمیں بالکل واضح دلائل ملتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے خوبصورت مقام یا جو مجھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، ویسے تو قرآن حکیم پورے کا پورا ہی خوبصورت ہے، وہ یہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں تو ہم نے رکھ لی تھی کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کہ یہ سیرت کا لفظ سارہ سے بنا، سارہ فلان الی فلان، فلاں شخص فلاں کی طرف چل کے گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے سیرت کا لفظ سیرت کے لیے استعمال نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی آج کل جسے ہم سیرت کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، افعال، اعمال، ان کے اقوال، یہ بھی تمام چیزیں اکثر سیرت میں آ جاتی ہیں۔ تو آج کل تو سیرت اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے سیرت کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھی جائے، یعنی اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ آخر وائی اسٹڈی سیرہ، یعنی یہ ایک کویسچن ہے جو کہ سب کے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ جیسے آپ لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا وائی اسٹڈی قرآن، تو اس کا حل کچھ دیر پہلے مجھ سے پہلے جو فرد صاحب آئے تھے انہوں نے نکال دیا کہ قرآن آخر پڑھیں کیوں۔ بالکل اسی طرح وائی اسٹڈی سیرہ، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر مطالعہ کیوں کیا جائے۔ تو اس میں چند چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی۔ ایک تو یہ کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شیلو نالج ہمارے پاس ہے، اتنا ڈیپ نالج تو ہے نہیں، تو جو شیلو نالج ہمیں ہمارے جمعے سے یا ماں باپ یا کتابوں میں کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے،
اس سے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ البتہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جاننا شروع کریں گے تو اتنی زیادہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں ان کی پہچان آئے گی۔ جتنی زیادہ پہچان آئے گی پھر ہی عمل کرنے کے قابل ہوں گے نا، اور جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بڑی ہی ایک مطلب سرپرائزنگلی ایک عجیب سی بات ہے کہ اچھے لوگوں کے بارے میں آپ جتنا جانیں ان سے اتنی محبت ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے بارے میں آپ جتنا جانیں ان سے اتنی نفرت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے صرف اچھے نہیں ہیں، ان کی شان تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم اپنی طرف سے کچھ کوشش کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جتنا جانتے جائیں گے اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ جب وہ ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے نے آ کے کہا کہ ابا جان آپ روتے کیوں ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بشارتیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بشارتیں دی۔ یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا آمن عمرو، آمن عمرو، یعنی عمرو جو ہے وہ ایمان والا بن گیا۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر ہے، اسلام میں ظاہر درجے ہیں۔ وہ شخص جو قبول کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور وہ اس کی روشنی میں چلے اور اعمال اچھے کرے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اس کو ہم مومن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ آمن عمرو، عمرو جو ہے وہ ایمان والا بن گیا۔ تو ان کے جو بیٹے تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو فلاں فلاں موقعوں پہ بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز سے کچھ باتیں رکھی کہ بیٹا دیکھو مجھ پر زندگی میں 3 ادوار آئے، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، وہی اہم بات ہے کہ مجھ پر زندگی میں 3 ادوار آئے۔ ایک دور جب کہ میں مشرک تھا، کافر تھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ایک دور جب کہ میں مشرک تھا، کافر تھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں نے پکا جہنم میں جانا تھا۔ اگر مجھے موت آ جاتی اسی دوران تو میں نے پکا دوزخ میں، جہنم میں جانا تھا۔ دوسرا وقت جو مجھ پہ آیا وہ یہ آیا کہ میں ایمان لے آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر میں اس وقت مر جاتا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ میں جنت میں ہی ہوتا۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات وہ اور بھی کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے میں نے جاننا شروع کیا تو ویسے ویسے ان کی عزت اور محبت میرے دل میں بڑھتی گئی۔ اور وہاں پہ ایک جملہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ مجھ میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں سر اٹھا کے ان کو دیکھوں۔ یعنی اتنی عزت، اتنی محبت۔ اب یہ اتنی عزت، اتنی محبت کیوں آئی؟ جیسے جاننا شروع کیا، جیسی قربت حاصل ہوئی تو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ تو محبت ہی محبت کر سکتے ہیں، نفرت کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنیاد ہے، یہ دین کی جڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک بڑے پرانے اسکالر ہیں، بڑے پرانے اسکالر صرف کہنا ضروری نہیں ہے، تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور اگر میں یوں کہوں کہ وہ تابعین کے سردار ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ان کا نام ہے ابو مسلم الخولانی، یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ۔ تو یہ اکثر کہا کرتے تھے کیا صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کر وہ سارے جنت کے مزے لوٹ لیں گے؟ بڑا پیارا قول ہے ان کا کہ کیا صحابہ سمجھتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر ان کی پیروی کر کر وہ سارے جنت کے مزے لوٹ لیں گے، ہم نے بھی جنت کے مزے لوٹنے ہیں بھائی۔ تو پھر وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کے اور اس کے مطابق عمل کر کے۔ اب آپ امیجن کریں نا کہ ہمارے جو قدیم اسلاف تھے، پرانے اسلاف، ان کی سوچ کیا تھی سیرت کے حوالے سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بیٹے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مغازی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں یوں سکھائی گئی جیسے کہ قرآن حکیم سکھایا گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح سے ملتا جلتا قول ہے کہ ہمیں جس طرح قرآن پڑھایا ہمارے والد صاحب نے، بالکل اسی طرح ہمیں ہمارے والد صاحب نے سیرت بھی پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی بتائے۔ تو یہ امپورٹنس تھی صحابہ کے نزدیک، اور یہی ہمارے نزدیک ہونی چاہیے۔ پھر آگے کچھ اور باتیں ہوئی کہ ایک آئیڈینٹی کریٹ ہو، آئیڈینٹی جنریٹ ہو، مسلم آئیڈینٹی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا مسلم آئیڈینٹی کا غلغلہ ہے۔ میرا اپنا تھیسس بھی مسلم آئیڈینٹی پہ تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ایک پراپر اور ایک ہائی لیول کی مسلم آئیڈینٹی کیسے جنریٹ ہو۔ بہرحال اس کے لیے اگر سیرت نہیں پڑھیں گے تو مسلم آئیڈینٹی کہاں سے آئے گی بھائی؟ سیرت تو جڑ ہے اسلامک آئیڈینٹی کی۔ اور کچھ اس کے علاوہ کچھ اور تمیزی باتیں آج جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بھی انٹروڈکشن سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ وہ باتیں بھی ایز سچ سیرت کی ہیں نہیں، لیکن سیرت کے لیے بڑی اہم ہیں، اور شاید آپ کو لگے کہ کچھ بورنگ ہو رہا ہے معاملہ، تو انشاءاللہ سیرت ہم پڑھیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھنی، لیکن اس سے پہلے کچھ گراؤنڈ ورک بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ جو ہم سیرت کی میتھڈالوجیز ہیں وہ کافی ہیں، سیرت کو پڑھنے کی میتھڈالوجی ایک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک کہ آپ سیرت کو پڑھتے ہیں واقعاتی طور پہ، آپ نے ایک کتاب اٹھائی، کتاب کھول لی اور کتاب میں آپ نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھا جی؟ فلاں دن یہ ہوا، 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 اور تقریباً 500-600 صفحوں کی کتاب آپ نے پڑھ لی۔ تو یہ سیرت کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بعد والے بھی یہ کرتے ہیں۔ بڑی ایک مشہور کتاب ہے نا الرحیق المختوم کے نام سے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی الرحیق المختوم، تو وہ اسی انداز کی کتاب ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی، اگر دیکھی نہیں تو سنی تو ہوگی، یہ کچھ لوگوں نے تو میرا جو گمان ہے پڑھی بھی ہوگی، ان کے گھروں میں موجود بھی ہوگی۔ تو الرحیق المختوم نامی ایک کتاب ہے، اور وہ اسی حوالے سے کہ اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو سیرت کے واقعات بیان بہت کم کرتی ہیں، لیکن اس میں جو سیرت سے حکمتیں اور جو فوائد ہیں اور وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے ان کے کرنے کے فوائد کیا ہیں، تو وہ بھی کتابیں موجود ہیں۔ اب اس میں واقعات کم ہوں گے، لیکن ان سے جو حکمتیں نکالی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس طرح کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ ایک آؤٹسٹینڈنگ کتاب جو ہمارے قدیم علماء میں سے ایک نے لکھی، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد یعنی آخرت کا سامان، آخرت کا سامان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر تم پیروی کرو گے تو گویا تم نے آخرت کا سامان اپنے لیے جمع کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، تو وہ سامان تم نے جمع کر دیا جو آگے کام آئے گا۔ تو زاد المعاد ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ سیرت بطور شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد بھی تھے، تو لوگوں نے کتابیں لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد، ٹھیک ہے جی؟ اب کوئی بھی انسان ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کی اولاد ہوگی، اب آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، تو یہ کس سے سیکھیں گے؟ اس کے لیے جان ڈیوی کے فلسفے پڑھنے کی بھائی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی برٹرنڈ رسل کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے ویسے بن جائیں، تو اس طرح کی کتابیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر، وہ دیکھی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور داماد، ٹھیک ہے؟
تو بہت سی ڈائمینشنز ہیں، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، بڑی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب، میرے گھر بھی پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. اب دیکھیں نا کتنی ڈائمینشنز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہیں. تو ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے. اس کے علاوہ دوسری ڈائمینشنز وہ کیا ہیں؟ وہ فلسفہ سیرت کے حوالے سے ہیں. دیکھیں، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ایک پہلو کو لے لینا اور اس پہ کتاب لکھ دینا. جیسے کہ کچھ دیر پہلے میں نے کچھ مثالیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد یا داماد، ٹھیک ہے جی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوور آل شخصیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں والد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور لیڈر بھی ہیں، لوگوں کو موبلائز بھی کرتے ہیں، دعوت دین کا کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کماتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک وقت میں اتنی زیادہ کوالٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول، یہ بھی تو ایک ٹاپک ہے نا. دیکھیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. ہم نے اکثر یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی کہ ابھی غالباً یہ ربیع الاول ہی چل رہا ہے اور کچھ دن میں 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول نے آ جانا ہے. تو ربیع الاول میں آپ لوگوں کی جب تقاریر سنتے ہیں تو وہ تقاریر کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یعنی آپ امیجن کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال بناتے تھے تو میں بھی ویسے بناؤں. یہ بات غلط نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل جو اللہ کے رسول تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے تھے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے حضور. اور آپ نوٹس کریں نا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار لیا ہے جی قرآن حکیم میں؟ 4 بار. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بھی ایک بار آیا ہے، لیکن یہاں میں محمد کا تذکرہ کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار آیا ہے. آپ وہ چاروں آیات اٹھا لیں اور جا کے ان کو گھر میں اسٹڈی کریں. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، ساتھ ہی رسول کا تذکرہ لازمی ہے. سب سے پہلے کہاں پہ آیا جی؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران میں یہ فرمایا وما محمد الا رسول. اب آپ نوٹ کریں، اور محمد نہیں ہیں مگر اللہ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے ٹیچر ہیں، تمہارے والد ہیں. نہیں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصلی جو کرینہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی جو سب سے میجر کوالٹی ہے، وہ بیان کی گئی ہے. وما محمد الا رسول. آگے چلیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں. تو یہی صورت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی سورہ احزاب، اسی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار پھر سے نام لیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ. وہاں بھی وہی تذکرہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں 2 مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصلی کرینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی کوالٹی، ویسے تو ڈھیروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن جو سب سے میجر یا یوں کہوں کہ سپر کوالٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا ہے. اس سے آگے ہیں سورہ محمد اور سورہ فتح، دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. تو دونوں میں کس طرح آیا؟ محمد رسول اللہ. دونوں میں یہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو فلسفہ سیرت یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ ہمارے علماء نے کام کیا ہوا ہے، ایک نے نہیں کئیوں نے کام کیا ہوا ہے. فلسفہ سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فلسفہ کیوں آئے؟ ایسا کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا؟ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیپس لیے تو کیوں لیے؟ سوال اٹھتا ہے نا.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں غار حرا میں. یہ واقعات ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ باتیں کلیئر ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہیں اور سڈنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلتے ہیں اور پھر ساری عمر غار حرا نہیں گئے. آپ خود اندازہ کریں نا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹ ہے، عادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال سے غار حرا میں جایا کرتے ہیں اور 2-2 3-3 دن وہاں قیام کرتے ہیں، دن اور رات. جب غار حرا سے ایک بار نکلتے ہیں وہی لے کر تو پھر دوبارہ غار حرا نہیں گئے. یہ اس چیز کو ذہن میں لائیں کہ دوبارہ کیوں نہیں گئے. نمبر 2، وہ اسٹیپس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، ایسے ریڈیکل اسٹیپس لیے، وہ کیوں کر لیے؟ آخر ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ قرآن حکیم وہ مقصد بیان کرتا ہے. انشاءاللہ وہ جو اس سے پہلے جو کلاس ہوتی ہے اس میں وہ مقصد بار بار بیان ہوتا رہے گا. میں بھی کوشش کروں گا کہ بیان کروں. اور سیرت تو اس کی یوں سمجھ لیں کہ کھلی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کھل کے سامنے نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں صحابہ کو کہا کہ حبشہ چلے جاؤ؟ سوال اٹھتا ہے کہ حبشہ چلے جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کیوں کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں؟ مدینہ سے پہلے کوئی جنگ نہیں، مدینہ جاتے ہی جنگ ہے. تو یہ سوالات ایک میرے خیال سے ایک عام مسلمان کے ذہن میں لازمی اٹھنے چاہیے. اگر نہیں اٹھ رہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. اٹھنے چاہیے. وہ سوچے، اتنی باتیں سوچتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ جس روم میں ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ سارا دن کمپیوٹر سائنس اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو اتنا کچھ ہم سارا دن سوچتے ہیں تو کبھی یہ وقت نہیں ہم نکال پائے. یعنی یہ بدقسمتی ہے. نکالنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم سیرت پہ زیادہ سے زیادہ سوچیں، غور و فکر کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں کہ یہ کیوں ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا. تو اس حوالے سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں فلسفہ سیرت پہ. ایک بڑی آؤٹسٹینڈنگ کتاب ہے محسن انسانیت کے نام سے. جیسے پچھلی میں نے آپ کو بتائی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی الرحیق المختوم، بالکل اسی طرح ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے محسن انسانیت کے نام سے. یہ نعیم صدیقی صاحب کی ہے، اردو میں ہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی ہے تو آپ کو مل جاتی ہے کہیں سے بھی. PDF میں ہے کہ نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا. اچھا، اس کے علاوہ فلسفہ سیرت پہ بڑی عمدہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ہے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے. بڑے ہی سسٹمیٹک وے میں، فارمل وے میں چیزیں سمجھائی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلسفے کی. اور اس کا انشاءاللہ مطالعہ ہم کریں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا مطالعہ کریں اگر وقت نے ساتھ دیا. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بڑی اچھی، المنہج الحرکی. المنہج الحرکی، تحریکی منہج، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا. یہ ڈاکٹر محمد منیر غضبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. ڈاکٹر محمد منیر غضبان، ان کی کتاب ہے المنہج الحرکی. یہ ابھی تک میرے خیال سے اردو یا انگلش میں نہیں آئی. عربی میں تو موجود ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو اچھی بات ہے، اس کا مطالعہ کریں. لیکن میرے خیال سے اردو یا انگلش میں ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. یہ چیک کرنا پڑے گا. تو یہ فلسفہ سیرت کے حوالے سے کتابیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ آپ جیسے واقعاتی کتابیں، اسی طرح رحمت للعالمین ایک کتاب ہے، وہ واقعاتی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے. سیرت النبوی پہ ایک نظر، یہ ایک واقعاتی کتاب ہے. پھر کچھ کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات، جیسے میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قدیم کتابیں، ٹھیک ہے، زاد المعاد جیسے ہوگی ابن قیم رحمہ اللہ کی. اور قدیم کتابیں اگر جاننی ہیں تو اس میں بھی کافی کتابیں ہیں. ایک سیرت ہے جو سیرت حافظ ابن کثیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے. اور پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں ان میں تو مشہور ہیں 3. ٹھیک ہے جی. ایک ابن ہشام رحمہ اللہ، نمبر 2 ابن اسحاق رحمہ اللہ، اور نمبر 3 امام واقدی رحمہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے،
یہ 3 ہمارے کلاسک اسکالرز میں سے ہیں. اگر آگے ہمیں کچھ کہیں موقع ملا تو سیرت کی تاریخ اور سیرت کیسے جمع کی گئی اس کا بھی ہم مطالعہ لازمی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو کتابوں کے حوالے سے تو یہ معاملہ رہا. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ ہماری میتھڈولوجی کیا ہوگی. ظاہر ہے ایک دو باتیں یہاں پہ ذہن میں رکھیں. ایک کہ یہ ہم ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں، یعنی ایسی کیا قیامت آ گئی کہ ہم ان لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری میتھڈولوجی کیا ہوگی while delivering the lectures اور while attending this class. تو ریکارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے خود اپنے تئیں اور کچھ بھائیوں سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ کسی طرح یوٹیوب پہ یا ان فورمز پہ چیک کریں کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل کے ساتھ کیا ویڈیو میں کہیں مل جاتی ہے. تو میرا اپنا میری اپنی جو آبزرویشن تھی وہ، اور جو ایک دو بھائیوں نے جو ریمارکس دیے یا فیڈ بیک دیا وہ یہی تھا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں نہیں ملتی، انگریزی میں مل جاتی ہے. انگریزی میں یعنی میں نے خود سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، تو انگریزی میں تو مل جاتی ہے، باقی زبانوں کا اتنا مجھے نہیں پتا، لیکن اردو میں کہیں نہیں ملتی. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے ریکارڈنگ کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ باقی تو یہ کلاس ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اس کے تو مقاصد ہم نے طے کر لیے کہ سیرت پڑھنے کے فوائد اور مقاصد کیا ہیں. ریکارڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویڈیو تیار ہو جائے ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ بعد میں بھی لوگوں کے کام آ سکے. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے ہیں بیانات، یعنی لیکن وہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں پوری سیرت بیان نہیں ہوئی. اس میں یوں سمجھیں کہ سیرت کے کچھ فلسفے بیان ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے بیانات ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ظاہر ہے 20-20 منٹ کے کلپس ہیں. اسی طرح باقی علماء کے بھی ہیں، لیکن اردو میں ویڈیو ہمیں نہیں ملی. تو اس کا مقصد تو یہ ہے ریکارڈنگ کا. سیکنڈلی ہماری میتھڈولوجی کیا ہوگی. ٹھیک ہے سر، ہماری میتھڈولوجی 3 وے ہوگی. 3 طرح کی میتھڈولوجی ہے ہماری، اور ہم نے تینوں کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں تو تینوں میتھڈولوجیز پہ ہم چلیں گے. نمبر 1، سب سے پہلے واقعات. سب سے پہلے تو واقعات پڑھنا ہے. آپ کو واقعات معلوم ہی نہیں ہوں گے تو آپ سیرت سے اپنے لیے رہنمائی کیسے لیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو سب سے پہلے واقعات بہت اہم ہیں. نمبر 2، واقعات سے آگے چل کے پھر کیا ہے، پھر سیرت کا فلسفہ ہے. فلسفہ سیرت کیا ہے، سیرت کیوں پڑھی جائے. پھر تھوڑا سا ٹچ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر، ان کو بھی ظاہر ہے ٹچ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک کمپلیٹ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پر واضح ہو جائے. تو ہماری میتھڈولوجی بیسیکلی یہ ہوگی. اچھا، ایک اور چیز جو کہ بڑی اہم ہے، جو کہ اس سے پہلے غالباً میں نے نہیں کہی آپ لوگوں سے، آج کہنے لگا ہوں، کہ کچھ ٹاسکس بھی میں آپ کو دوں گا. ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو بھگانے کے لیے کوئی مشکل اسائنمنٹس دوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بالکل ایزی اور بچکانہ قسم کے ٹاسک ہوں گے. وہ اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی سیرت بیٹھے. دیکھیں، 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ جو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1، پہلے اس کو سنا جائے یا پڑھا جائے. ظاہر ہے اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں، یا آپ کانوں سے سنیں گے یا پھر آنکھوں سے دیکھیں گے. اور کوئی طریقہ ہے نہیں کسی چیز کو گریسپ کرنے کا، کسی کانسیپٹ کو، وگرنہ تو سمیل بھی ایک طریقہ ہے، ٹچ اور سمیل بھی. تو سب سے پہلے اسے سن لیا جائے یا دیکھ لیا جائے. نمبر 2، سننے اور دیکھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے. سننے اور دیکھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے. ظاہر ہے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار کافی نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں کئی کتابیں پڑھتا ہوں تو ایک بار میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. اب یا تو یہ میرا نکما پن ہے، یا پھر شاید سارے انسان ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار میں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ایک اچھی کتاب.
قرآن حکیم کے علاوہ. وہ ایک ایسی کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو حیران کن بات ہے کہ ایک آیت پڑھنے سے بھی کئی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں ایک عام آدمی کو. تو وہ تو معجزہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن میں ایک عام کتاب کی بات کر رہا ہوں یا ایک عام کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. تیسری چیز، جب وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کو آپ اپنے جسم پر لاگو کریں. جسم سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات پہ. اب سیرت بھی ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر کے اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ بھائی پہلے سنیں تو صحیح یا دیکھیں تو صحیح. سنیں گے دیکھیں گے تو پھر ہی سمجھنے کے قابل ہوں گے. ظاہر ہے میں واللہ کسی مذاق کے علاوہ بالکل آن اے سیریس نوٹ یہ بات کر رہا ہوں. جتنی بار بھی قرآن حکیم کو پڑھا سمجھا، ہمیشہ کچھ نیا ہی سیکھا. جتنی بار بھی اللہ کے فضل سے یہی لیکچرز پہلے بھی میں سن چکا ہوں، آج بھی سن کے کچھ نئی باتیں سیکھی ہیں. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کے ظاہر آواز میں بھی سنے، ان کے شاگردوں کے آواز میں بھی سنے، تو آج بھی جب سنے تو ایک نئی بات سیکھی ہے. قرآن حکیم کی خوبصورتی یہی ہے، اس کی بیوٹی یہی ہے. اچھا ظاہر ہے قرآن حکیم کی یہ بیوٹی ہے تو سیرت کی بھی یہی بیوٹی ہے، کیونکہ قرآن حکیم نازل کن پہ ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو جتنا ہم سیرت کو ریڈ اور ریڈ کریں گے اور سنیں گے اور دوبارہ بار سنیں گے، اس کو انٹرنلائز کریں گے، اپنے اندر اس کو جتنا لانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی شخصیات بدلنا شروع ہوں گی. ایسے انداز سے کہ آپ کو احساس بھی نہ ہو اور آپ ایک دن کچھ تھے اور اگلے دن آپ کچھ اور بن گئے. یہ بیوٹی ہے سیرت کی اور قرآن حکیم کی. ظاہر ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک، کتابیں مختلف ہیں، ظاہر ہے میں کوشش کروں گا کہ آج جو آپ کے گروپس ہیں ان میں ان کتابوں کے نام اور ان کے جو ٹائٹل جو ان کے اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہیں وہ شیئر کر دوں. سیکنڈلی ان کتابوں کے علاوہ جو ہم نے دوسری بات کی وہ یہ کہ ہماری میتھڈالوجی کیا ہوگی اور کتنی ڈائمنشنز ہیں جن کے ذریعے سیرت کو سمجھا جاتا ہے، سیرت کو پڑھا جاتا ہے، یا سیرت کو پڑھانے کے کتنے طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلے بھی آپ سب سے یہ گزارش کی تھی کہ فرحت علی صاحب ہیں منتخب نصاب، جو قرآن حکیم کا جو مطالعہ ہو رہا ہے وہ ان کے پاس ذمہ داری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں موجود تھے. تو ان سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ وہ اس گروپ میں شامل ہیں. آپ نمبر بھی آج انشاءاللہ ان کا شیئر کر دیا جائے گا، ورنہ آپ گروپ سے بھی دیکھ ہی سکتے ہیں. فرحت علی نام ہے ان کا. تو آپ وہ ان سے سوال کریں قرآن حکیم کے حوالے سے، جتنے بھی ہوں 10 ہوں 15 ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کی چیٹ پہ. بالکل اسی طرح کوئی ایڈمنسٹریٹو کویسچن ہو وہ تو آپ اکثر بیچ میں بھی کرتے رہتے ہیں میسج کے تھرو. البتہ اس کے لیے خلیق صاحب ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو جزا دے اس کی. اور سیرت کے حوالے سے جو بھی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے میں ہوں. بھائی محسنین علی میرا نام ہے، وہ وہاں موجود ہے. آج انشاءاللہ تینوں کے جو نمبرز ہیں وہ گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے، تو آپ دیکھیں سمجھیں اور کوئی سوال ہو تو وہ لازمی کریں. اور تھوڑا سا یہ کہ اس کلاس کے لیے انتظار کیا کریں. جیسے ہماری پاکستانی قوم ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں ہم نے کبھی میٹرک والی کلاسوں کے لیے تو انتظار نہیں کیا، جو سیدھی بات ہے. فزکس کیمسٹری پڑھنے کا مجھے تو کبھی بھی شوق نہیں رہا. ٹھیک ہے، پڑھی ہے، اب وہ ڈال دی گئی تھی، والد صاحب نے اور والدہ نے میرے اوپر مسلط کر دی تھی، تو مجھے کبھی شوق تو نہیں رہا. اور جتنا میں جانتا ہوں اپنی عوام کو، شوق کسی کو بھی نہیں رہا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن جو میری خواہش ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کلاس کی خواہش ہونی چاہیے کہ نہ جانے کب آئے گا منڈے، اتنا لیٹ ہے منڈے، یہ آئے تو پھر ہم اس کلاس کو اٹینڈ کریں، اس کلاس میں اپنی پارٹیسپیشن شو کریں، اور جو ٹاسک دیا جائیں، جو باتیں کی جائیں وہ ہم سمجھیں اور پھر آگے پہنچائیں. تو ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.